مجھے ایک دوست کہنے لگے برطانیہ میں ایک خاتون غیر مسلمہ تھی، اس کے تعلق بنا ڈاکٹری کے ساتھ، ڈاکٹری میڈیکل فیلڈ میں ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ اس نے کہا آپ مسلمان ہو، کس بنیاد پہ مسلمان ہو؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام گھر کر جائے، یہ جہنم سے بچ کے جنت آ جائے۔ تو اس نے قرآن کریم، حدیث پاک جو انگلش ترجمے میں تھی نا، وہ اٹھا کر اس خاتون کو دی اور اسے کہا آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ اس عورت نے 1 مہینہ اسے پڑھا، کچھ عرصہ اور اس کو سمجھا، سمجھنے کے بعد وہ کتابیں لے کر آئی اور اپنے مسلمان کلاس میٹ کو کہتی ہے کہ یار ان کتابوں میں جو جو آداب لکھے ہوئے ہیں نا، مسلم کمیٹی میں تو یہ ایک بات بھی موجود نہیں۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، ہم یہ مسلمان ناراض نہ ہونا، ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار بنتے جائیں، سچے مذہب۔ بھائیو، یہ سیرت النبی کے جلسے صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم واہ واہ کر کے کہیں ہمارے نبی کی شان بڑی ہے، بابا وہ تو ہے ہی بڑی، ہم کہیں تب بھی حضور کی شان بڑی، ہم نہیں کہیں تب بھی حضور کی شان بڑی۔ ہمارے کہنے سے کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم عمل کر کے حضور پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے حضور کی شان کے مطابق، حضور کی منشا کے مطابق بن کے دکھائیں۔ اس خاتون نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں، وہ چیزیں جو تم کرتے ہو تو کیسے تمہاری مذہب کی کتابیں ہیں؟ میرے خیال میں گل مک گئی، اب کچھ بچا نہیں ہے کہ اس عورت کو کیا کہہ سکے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں اسلام پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ محبتیں بتاتے ہیں، غلام ہیں ہم، حضور کے غلام ہیں۔ کوئی محبت بتائی نہیں جاتی، محبت کی جاتی ہے۔ محبت دکھلاوے کی چیز نہیں ہوتی، محبت خود بخود بتاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت خود بتاتی ہے، قیامت کیوں لازم ہے؟ بابا محبت خود بتاتی ہے کہ محبت کی جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی۔ اور محبوب، میں ایک جملہ کہوں آپ کو، ہوا یہ کہ ہسپتال میں 2 عورتیں امید سے آئیں، دونوں کا کیس ہوا تو ایک کی بچی پیدا ہوئی اور ایک کا بچہ پیدا ہوا۔ کہتے ہیں جس کا بچہ پیدا ہوا نا اور جس کی بچی پیدا ہوئی تو بچے والی ماں تھوڑی بے ہوش ہونے لگی، تو بچی والی عورت نے دیکھا کہ اوہو میرا شوہر کہے گا تیری بچی پیدا ہوئی تو مجھے مارے گا، میں اس سے چینج کرا لوں۔ اس نے اپنا بچہ اس کے سامنے اور اس کا بچہ اپنے سامنے رکھ کے پھر لیٹ گئے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے ہاں کسی خاتون کے گھر بچی پیدا ہو نا تو خاوند اسے کہتا ہے کہ یہ تو منحوس ہے، اس کے گھر میں تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ منحوسیت نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بھی بیٹی ہے۔ اور قرآن کریم جب اولاد کا ذکر کرتا تو پہلے بیٹی کا ذکر کرتا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ نہیں فرمایا، پہلا لفظ ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الْإِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، فرمایا جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کے دیتا ہوں۔ اس کا ایک ترجمہ دونوں ملا کے دینا ہے، ایک ترجمہ شیمیل کا بھی ہے جسے خواجہ سرا کہتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں۔ یہ رب کریم کا فیصلہ ہے، لیکن ترتیب بیٹی سے شروع کی۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے کہا جائے کہ یہ تو منحوس ہے۔ بھائیو، اگر یہ منحوس ہے نا تو پھر خامد اس سے بڑھ کے منحوس ہے۔ کیوں؟ یہ عورت اپنے میکے سے تو بچہ ساتھ نہیں لائی تھی، یہ تو تیرے گھر سے بچہ لے کر گئی ہے، لہٰذا دانا بونے والا کسان تو تو ہے، کھیتی کا کیا قصور ہے؟ اپنے آپ کا علاج کر، دماغ کا علاج کر، مسئلہ آپ کا۔ تو بھائیو، عجیب مسئلہ تھا اس عورت کے ساتھ بھی، تو اس نے یوں چینج کرا۔ کہتے ہیں بات قاضی وقت تک چلی گئی، اس عورت نے شور مچا دیا، بعد میں کہے میرا تو بیٹا تھا، یہ بیٹی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں تیرے سامنے تو بیٹی پڑی۔ انہوں نے کہا نہیں میں بے ہوش نہیں تھی، اتنا مجھے پتا ہے میرا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بچہ لے کر بھاگ گئے۔ قاضی کے پاس معاملہ آیا، جج کے پاس جب بات گئی، دلائل سے بات آئی، تو جج نے ایک اندازہ لگا لیا کہ جو عورت بچہ لیے ہوئے اس کا بچہ ہے نہیں، اور چیک تو کرو۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر لوں۔ دونوں نے کہنے لگے جی کر دیں۔ تو اس نے کہا بچے کو درمیان میں لاؤ، میں چھری سے آدھا آدھا کرتا ہوں، 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا تم لے لو، ایک تم لے لو۔ تو جو اصل ماں تھی نا اس کو یہ برداشت نہیں۔ اس نے کہا جج صاحب یہ
میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں، بچہ سلامت رہے، اس کو دے دو، انہوں دے دو، مینو لوڑ کوئی، اسے دے دے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، جس کا معاملہ ہوتا ہے نا اوریجنل اور اصل، اس کے دل پہ گزرتی ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ جس شخص نے اسے قرآن اور حدیث کی کتاب انگلش میں پیش کی اور اس عورت نے آ کر جواب دیا کہ تمہارا کیسا مذہب ہے جس پر تم عمل نہیں کرتے، بتاؤ اس مسلمان کو کتنی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اور آج ہم یہاں بیٹھے، تو اصل سیرت کا معنی ہے کہ سیرت النبی کو اپناؤ، حضور پاک کی تعلیمات کو اپناؤ۔